کہ افغان طالبان کے بھیجے گئے ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ ISPR کا ایسا بتانا ہے ڈرونز اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ ڈرونز کو سافٹ اور ہارڈ کل کے ذریعے ناکارہ بنایا گیا۔ ڈرون کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے زخمی ہوئے۔ ISPR کا ایسا بتانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شہری زخمی ہوئے ہیں۔ ISPR نے یہ بھی بتایا ہے افغان طالبان نے پاکستانی عوام کو ہراساں کرنے کے لیے ڈرون بھیجے۔ یہ حرکت افغان طالبان کی دہشت گرد ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ مسلح افواج اور عوام افغان طالبان کی فطرت اور عزائم سے آگاہ ہیں۔ ISPR کا ایسا بتانا ہے آپریشن غضب للحق اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ پاک فوج اپنے شہریوں کا دفاع کرتی رہے گی۔ ترجمان پاک فوج کا یہ بتانا ہے طالبان کی ہر اشتعال انگیزی کا جواب دیا جائے گا۔ ISPR کا ایسا بتانا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ISPR کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ افغان طالبان کے بھیجے گئے ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ ڈرونز اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ ڈرونز کو سافٹ اور ہارڈ کل کے ذریعے ناکارہ بنایا گیا۔ ڈرون کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے زخمی ہوئے۔ کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شہری زخمی ہوا ہے۔ افغان طالبان نے پاکستانی عوام کو ہراساں کرنے کے لیے ڈرون بھیجے۔ یہ حرکت افغان طالبان کی دہشت گردانہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ مسلح افواج اور عوام افغان طالبان کی فطرت اور عزائم سے آگاہ ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آپریشن غضب للحق اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ ISPR کا ایسا کہنا ہے پاک فوج اپنے شہریوں کا دفاع کرتی رہے گی۔ طالبان کی ہر اشتعال انگیزی کا جواب دیں گے۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور افغان طالبان کے خلاف آپریشن غضب للحق پوری قوت سے جاری ہے۔ فضائی کارروائیوں میں افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے مزید 70 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کے مطابق افغان طالبان رجیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 663 ہو گئی ہے، جبکہ 887 زخمی ہو چکے ہیں۔ آپریشن کے دوران تباہ شدہ پوسٹوں کی تعداد 249 ہو گئی ہے اور قبضے میں لی گئی پوسٹوں کی تعداد 44 ہے۔ افغان طالبان رجیم کے 224 ٹینکس اور اسلحہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ میرے حکم پر سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خرج جزیرے پر شدید حملہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسا بتانا ہے یہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کی شدید ترین بمباری تھی۔ امریکی فوج نے ایران کے تمام فوجی اہداف کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ جزیرے کے تیل کے بنیادی ڈھانچے کو فی الحال محفوظ رکھا گیا ہے۔ ایران کے پاس امریکہ یا عالمی سلامتی کو خطرہ پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں حاصل کر سکتا، امریکی صدر نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے۔ ایرانی فوج ہتھیار ڈال کر اپنے ملک کے باقی حصے کو بچائے۔ مشرق وسطیٰ پر قبضے اور اسرائیل کو تباہ کرنے کا ایرانی منصوبہ ناکام ہو گیا۔ امریکہ نے دنیا کی سب سے مہلک اور مؤثر فوج تیار کر رکھی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسا کہنا ہے۔ سعودی عرب کی سلطان ایئر بیس پر ایران کا حملہ، وال اسٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ حملے میں امریکی ایئر فورس کے 5 ریفیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوج نقصان کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس پر ایران کا حملہ ہوا ہے۔ حملے میں امریکی ایئر فورس کے 5 ریفیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا ہے۔ امریکی فوج نقصان کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہی ہے، ایسا وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جاری ہے۔ تہران، شیراز، اصفہان، قم اور خرج جزیرے پر بمباری۔ حملوں کے بعد متعدد مقامات پر آگ بھی بھڑک اٹھی ہے۔ صہیونی فوج کی لبنان میں ہیلتھ کیئر سینٹر پر بمباری سے عملے کے 12 ارکان شہید ہوئے۔ ایران نے صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے ہیں۔ آئرن ڈوم ایک بار پھر ناکام، متعدد میزائل نشانے پر لگے، مختلف علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے، سائرن بھی بجنے لگے ہیں۔ تو امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جاری جارحیت، تہران، شیراز، اصفہان، قم اور خرج جزیرے پر بمباری۔ حملوں کے بعد متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ صہیونی فوج کی لبنان میں ہیلتھ کیئر سینٹر پر بمباری سے عملے کے 12 ارکان شہید۔ ایران نے صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے ہیں۔ آئرن ڈوم ایک بار پھر ناکام، متعدد میزائل نشانے پر لگے۔
کراچی کے علاقے نارتھ نازم آباد کٹی پہاڑی کے قریب کنٹینر نجی بینک کے اندر گھس گیا۔ کنٹینر کا ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، سما کے نمائندے ذیشان مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، کیا بتایا گیا ہے پولیس کی جانب سے؟ یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ کیا بریک فیل ہو گئے تھے یا اور کوئی وجہ ہے؟ جی بالکل، کراچی کا علاقہ ہے یہ نارتھ نازم آباد کا، جہاں پر کٹی پہاڑی کے قریب تیز رفتار جو کنٹینر تھا وہ نجی بینک کے اندر جا گھس گیا ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ فوری طور پر یہاں پر جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ جو حادثے میں کنٹینر ڈرائیور تھا وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا ہے۔ متوفی کی لاش کو اس وقت ضابطگی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ شناخت جو ہے 25 سال کے ارسلان کے نام سے ہوئی ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق بریک فیل ہونے کے باعث یہ واقعہ رونما ہوا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے ہیوی مشینری کی مدد سے کنٹینر کو سڑک سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو جنگ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ قطر کا دارالحکومت ہے دوحہ، جہاں پر زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ کیا نوعیت ہے اس کی؟ کیا کوئی حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے؟ کوئی ڈرون اٹیک کیا گیا ہے یا میزائل مارا گیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن آپ کو بتائیں کہ جو بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ دھماکہ رپورٹ کیا جا رہا ہے قطر کا دارالحکومت دوحہ، یہاں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ کتنا نقصان اس سے ہوا ہے یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن ابتدائی اطلاعات کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ سے یہ خبر آ رہی ہے جہاں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ تو قطر کا دارالحکومت دوحہ زوردار دھماکے سے گونج اٹھا ہے۔ کتنا نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ امریکی حکم پر سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خرج جزیرے پر شدید حملہ کیا ہے۔ میرے حکم پر سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خرج جزیرے پر شدید حملہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسا کہنا ہے یہ مشرق وسطی کی تاریخ کی شدید ترین بمباری تھی۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حکم پر سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خرج جزیرے پر شدید حملہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسا بتانا ہے یہ مشرق وسطی کی تاریخ کی شدید ترین بمباری تھی۔ امریکی صدر ایسا کہہ رہے ہیں امریکی فوج نے ایران کے تمام فوجی اہداف کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسا بتانا ہے جزیرے کے تیل کے بنیادی ڈھانچے کو فی الحال محفوظ رکھا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسا بتانا ہے ایران یا کوئی اور فریق آبنائے ہرمز میں مداخلت کرے تو امریکی پالیسی پر فوری نظر ثانی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسا بتانا ہے ایران کے پاس امریکہ یا عالمی سلامتی کو خطرہ پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں حاصل کر سکتا۔ امریکی صدر کا یہ کہنا ہے ایرانی فوج ہتھیار ڈال کر اپنے ملک کے باقی حصے کو بچائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسا بتانا ہے۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حکم پر سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خرج جزیرے پر شدید حملہ کیا ہے۔